پیارے پاپا جان میں کارٹون دیکھتا ہوں، آپ دعا کریں کہ میں کارٹون چھوڑ دوں، مدنی منا بن جاؤں۔ اللہ اللہ، کارٹون کے مروجہ صورت جو ہے آج کل جو فلم یہ ڈراموں کے انداز میں کارٹون دکھائے جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہیں، تباہی اس میں بلکہ بربادی ایمان کا بھی اندیشہ ہے۔ ایسے ایسے کفریات سے بھرپور بھی غالباً کارٹون ہوتے ہیں۔ اگر یہ کارٹون مراد ہے مدنی منع کی، تب تو ان کو فوراً سے پیشتر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی بڑا دیکھتا ہو تو اس کو تو یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں، کہ اس میں گناہ کا اظہار ہے۔ فی زمانہ ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو کارٹون اور ویڈیو گیمز کی طرف لگایا ہوا ہے، اور اس میں یہ ان کا ذہن بنتا ہے کہ اس بہانے یہ مطلب مختلف برائیوں سے بچ کر یہ اس میں لگ گئے۔ اگرچہ بعض کارٹونوں کی ویڈیو گیمز کی بعض صورتوں پر اب چلے میں اس پر کلام نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بھیانک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری معلومات میں ہے، صرف انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ معلومات یہ ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو گیمز اور یہ کارٹونوں کے یہ بھی فحش باتیں اور فحش مناظر، فحش انداز یعنی برائیوں کے بے حیائیوں بھرے انداز جو ہے نا، وہ ویڈیو گیمز اور کارٹونوں کے ذریعے یہ دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے، جس طرح فلمیں ڈراموں میں فحشی اور بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، سب بچوں کے بھی دماغ اس طرح مطلب کہ بعض اس طرح کے مناظر دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ گندے اور خراب ہو جائیں، اور آپ کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ آپ کو اس طرح کہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے۔ تو اس لیے میری تو والدین سے یہ مدنی التجا ہے کہ ہر بات پر نظر رکھیے اور معلومات کرتے رہیے کہ کوئی غلطی بہت بڑی نہ ہو جائے اور کہیں بچہ ایسے کاموں میں نہ پڑ جائے کہ پھر بہت پچھتانا پڑے گا، اللہ نہ کرے۔ بھائی صاحب اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ فحش معاملات، اب ویڈیو گیمز میں یہ بات تو معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ اس میں لڑائی جھگڑا، دھماکے کرنا، پستل اٹھا کر مارنا، تو اب وہ بچہ دن رات سمجھ لے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کہیں فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے دشمنوں کو مار رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی مجرمانہ ذہن یہ بھی ویڈیو گیمز کے ذریعے مل رہا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ویڈیو گیمز میں اب جوئے کی بہت ساری صورتیں آ گئی ہیں کہ گھر بیٹھے جیسے کیسینو میں بندہ جس طرح جوا کھیلتا تھا پہلے جا کر کسی جگہ پر جوا کھیلنا ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس وہ گیم ہے کہ تم 1 روپیہ لگاؤ تو اتنے مل جائیں گے، تینوں پتے سیدھے ہو گئے تو یہ مل جائے گا، طرح طرح کے اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ لیکن یہ شاید اسی لیے ہو کہ آہستہ 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 اس کی عادت بن جائے، آج ویڈیو گیم پہ کھیل رہا ہے، کل جا کے پھر یہ جناب کسی جوا خانے کیسینو جا کر بھی یہ کرے۔ تو فحاشی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری برائیاں ویڈیو گیمز کے ذریعے بچوں کی عادت میں ایسا لگتا ہے کہ ڈالی جا رہی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پسٹن دلا دیتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے وہ چھرے مارتے ہیں، یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ آخر کیوں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ پسٹن چلانے کی۔ فساد کی ہی صورت بن رہی ہے کہ وہ مطلب اس طرح بڑا ہو کر پھر ضد کرے گا، یا خود آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، لائسنس نکلوا لے گا یا بغیر لائسنس کی رکھ لے گا پسٹن، پھر جب کسی کی کھوپڑی پہ مارے گا تو پھر آپ اپنے ساتھ رکھ کے روئیں گے۔ یا دہشت گردوں کے چکر میں پڑ گیا، ڈکیتیوں کے چکر میں پڑ گیا، پسٹن آتی ہے تو بندہ ہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں۔ یہ پسٹن بھی بچوں کو نہیں دلانی چاہیے، کہ یہ بھی بچے کی مینٹلٹی ہے ایک طرح کی کہ یہ پسٹن کیوں مانگ رہا ہے۔ یہ بھی طرح طرح کے ڈراموں اور فلموں کے مناظر جو ہے نا، یہ اس کی عملی صورت ہے ایک طرح سے، کہ بچے کو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مار دھاڑ کے سامان لوں، اور کبھی ماں پر بھی تو فائر کر کھول دیتا ہے، کبھی باپ پر بھی کھول دیتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو چیزیں بھی نہ دلائی جائے۔ پچھلے دیکھو عبرتناک خبروں میں وہ بتایا نا خبر کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کی گردن پر بلینڈر کی پلیٹ سے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو وہ جیسے بھی اس کی جذبات یا احساسات ہیں، لیکن ماحول عجیب و غریب عجیب ہے۔ میں بس یہی عرض کروں گا کہ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، مدنی نظر رکھیں، اور اس کو مطلب کہ کسی بھی طرح کی برائی یا آئندہ برائی میں مبتلا ہونے والے معاملہ سے بچانے کی کوشش کریں۔
تو یہ بیٹے فوراً چھوڑ دیں آپ. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کا دل لگ جائے چھوڑنے میں اور آپ واقعی عملاً مدنی منع بن جائیں. افسوسناک خبر جو مجھے ابھی میسج کے ذریعے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کی ایک ہوٹل میں آگ لگی ہے اور کم و بیش 700 افراد پر مشتمل یہ ایک ہوٹل ہے جس میں رہ سکتے ہیں شاید، اور لوگوں نے 12ویں اور 13ویں منزل سے کود کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی ہے. ایسا اس میں تقریباً جو ہے وہ ابھی تک اطلاع کے مطابق 12 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 130 کے قریب زخمی ہیں. یہ جو آخری اطلاعات ہے. اموات جو ہے وہ 12 کے قریب ہو چکی ہیں اور یقیناً میں مسلمان ہی ہوں گے تو شہادت کہیں گے آپا فرمائیں. تو 130 زخمی ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں کہ کوئی اندر تھے شام تک. تو اسلام اس میں جو مسلمان شہید ہوئے میں ان کے خاندان والے اللہ کرے مدنی چینل سنتے ہوں تو اگر وہ سنے تو میں ان سب سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عزیز کو بے حساب بخشے اور آپ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر جزیل مرحمت آمین. جن کا نقصان ہوا جن کے زخمی ہوں سبھی سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے زخم دے، ان کی معذوریاں دور فرمائے اور جو بھی نقصانات ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو نعم البدل عطا فرمائے، آمین. سب کو صبر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. تو مدینہ منورہ تو ہمارا مرکز عقیدت ہے. بے شک اس میں جس کو نقصان پہنچا یہ واقعی ہم سب مسلمانوں کے لیے، تمام عاشق رسول کے لیے یہ ایک المیہ ہے، صدمے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرما. جو بیچارے اس میں شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین آمین یا رب مغفرت فرمائے. العالمین. ان کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل آمین آمین اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت آمین. فرمائے. اور جو زخمی ہوئے اللہ تعالی ان کو صحت کامل عاجل نافع عطا فرمائے. آمین. اور جو یہ مالی نقصان ہوا ہے اللہ تعالی اس کا بھی نعم البدل ان کو عطا فرمائے. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رحمتک یا رحمت.